بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسألوا میں خوش آمدید۔ اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک برطانیہ سے آپ کا میزبان برکات احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہفتہ وار ہمارا پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں فیس بک پر اور ہمارے یوٹیوب چینلز پر الحمدللہ بہت پوری دنیا سے اہل علم بالخصوص ہمیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ آج کا فاسألوا محرم الحرام کی آمد سے متعلق ہے۔ 5 دن کے بعد برطانیہ میں انشاءاللہ امید ہے کہ 1 محرم ہو جانی ہے، نئے سال کا آغاز ہے۔ اس مناسبت سے ہم نے آج کا پروگرام رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ماہ محرم میں ہم ذکر اہل البیت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاکیزہ عالی گھرانے کا تذکرہ ہوگا اور بالخصوص شہادت امام عالی مقام، امام عرش مقام، شہزادہ رسول، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا انشاءاللہ نذرانہ پیش ہوگا۔ کربلا کا پس منظر، کربلا کے حالات اور یہ ایک مصائب اور دکھ بھری داستان بھی انشاءاللہ اہل سنت کے منہج کے مطابق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ ان آنے والے دنوں میں اپنے پروگرامز میں اور صاحبان علم کے ہمراہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ محرم الحرام کے جو آداب ہیں اور اس کے حوالے سے جو تاریخی اس کے حوالے ہیں وہ، اور بالخصوص عشرۂ محرم اور عاشورۂ محرم، وہ جو 10ویں کا جو دن ہے، اس کی مناسبت سے جو اہل سنت و جماعت کے جو عقائد، افکار، نظریات، معمولات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس طرح کے سوالات ہیں۔ میں ابتدا میں آج جو ایک اپنے انٹرو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے ایک کتاب ہے جو ہمارے مسلک کے ایک بڑے نامور عالم دین ہیں اور اہل سنت کے اندر اور بالخصوص ہندوستان کے اندر جانی مانی شخصیت ہیں، حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے حضرت قبلہ مفتی صاحب سے پوچھا ان کے حال و احوال کے متعلق، تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے اور بڑی عالی شخصیت ہے۔ ان کی یہ کتاب بڑی معروف ہے، تو وہ اتفاقاً میرے سامنے آج آئی، تو میں نے اس کو جب دیکھا تو اس میں میں نے اپنا انٹرو کا انتخاب جو ہے، ابتدائی مقدمہ کی جو گفتگو کا مقدمہ ہوتا ہے، وہ میں یہاں سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجالس محرم کے فائدے۔ ایک بات تو اس عنوان سے پتہ چلی کہ اہل سنت کے معمول میں یہ شامل ہے کہ محرم الحرام میں وہ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ تالیف میں بھی انہوں نے اس بات کو بڑے واضح طریقے سے لکھا ہے۔ میں اس کو تو ترک کرتا ہوں، لیکن وہاں پوری وضاحت انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس کے جو فائدے لکھے ہیں وہ 5 فائدے اس مقام پر انہوں نے درج کیے ہیں۔ میں ابتداً ہی اس کو جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر ہم اپنے اس فاسألوا کے مستقل مہمان مفتی اہل سنت کی خدمت میں ہم جا کر آپ کے اور ہم سب کے جو سوالات ہیں اس عنوان سے متعلق انشاءاللہ وہ استفسار کریں گے، دریافت کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں اول یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور خلفائے راشدین، امامین کریمین حضرات حسن و حسین
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تو صالحین اور امام اور پیشوا ہیں، یعنی یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اماموں کے بھی امام ہیں، پیشواؤں کے بھی پیشوا ہیں، ان کے ذکر کے وقت تو کثیر رحمتیں نازل ہوں گی جن سے ان مجلسوں میں شرکت کرنے والے خاص طور پر فیض یاب ہوں گے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ ایسی محافل جہاں ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے، ان مقدس لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذکر کو سن کر اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ دین و مذہب کی حرمت قائم رکھنے کے لیے میدان میں نکلنا اور اعلاء کلمت الحق کرنا اور طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے بلکنے کے باوجود حق کی حمایت کرنا اور باطل کے سامنے نہ جھکنا، عزیزوں کی لاشوں خاک و خون میں تڑپتی ہوئی دیکھ کر بھی حرف شکایت زباں پر نہ لانا، بہرحال راضی برضائے الہی رہنا اور مقام صدق و صفا میں ثابت قدم رہنا، ان باتوں کے سننے سے دل میں امام علی مقام کی عظمت و محبت پیدا ہوتی ہے اور دین و مذہب کی عزت و حرمت باقی رکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے کوفیوں کا اپنی عاقبت برباد کرنا، اہل بیت رسالت کی توہین کرنا، ان کو ستانا اور ایذا پہنچانا، پھر طرح طرح کی آفتوں مصیبتوں میں مبتلا ہونا اور قتل حسین کے عوض 1,40,000 کا مارا جانا، ان باتوں کے سننے سے عبرت نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اللہ والوں کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنے سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور آخری اور 5واں فائدہ یہ لکھ رہے ہیں کہ عشرہ محرم میں امام علی مقام سے جھوٹی محبت کے دعویٰ رکھنے والوں نے جو طرح طرح کی خرافات اور ناجائز باتیں رائج کر رکھی ہیں، ان اہل سنت کی ذکر امام علی مقام کی محافل کی برکت سے ان لوگوں میں شامل نہ ہونے سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کی گفتگو کا ایک ابتدائیہ، ہم انشاءاللہ محرم الحرام سے جڑی ہوئی جو ابتدائی ہم جو چیزیں باتیں جیسا کہ شروع میں نے کہا ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مزاج طبیعت سے عافیت ہے جناب؟ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب ایک تو بڑا لمبا سفر کر کے لندن سے تشریف لاتے ہیں اور آج کے دن ہی آپ کی آمد ہے آج، تو میں خوش آمدید کے بعد جو میں نے انٹرو رکھا ہے، ابتدائی مقدمہ قائم کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم تفصیلی ذکر اہل البیت جو ہے، حضرات حسنین کریمین کا ذکر، حضرات جناب سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، اس 5 تن پاک کا ذکر انشاءاللہ محرم کے باقاعدہ ایام میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ آج جو ہے سب سے پہلا میرا جو سوال بنتا ہے کہ نیا سال آنے والا ہے اور اسلامک کیلنڈر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، تو یہ جو نیا سال ہے اس کے حوالے سے پہلے تو میں اس کی تاریخ جاننا چاہتا ہوں، جو ہجری کا جو کیلنڈر ہے ہمارے ہاں اور ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، بالکل جیسے آپ نے ابتداءً تمہیداً جو گفتگو کی ہے، محرم الحرام کی ایک اپنی اہمیت، فضیلت اور اس میں جو مجالس کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے اس کے فوائد، انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سبحان، جب سے زمین اور آسمان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے،
اسی وقت سے جو مہینوں کی تعداد اور گنتی ہے فرمایا کہ وہ 12 مہینے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم الحرام ان حرمت والے مہینوں میں سے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ سن کا تعین کرنے کے لیے ہجرت سے پہلے بھی اور اس سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے بھی جو لوگ موجود تھے اہل عرب، ان میں ایک نظام موجود تھا، جیسا کہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا کہ اس سے پہلے عام الفیل کا ذکر کرتے ہوئے ایسے واقعات جو اہم ہوتے تھے ان کو بنیاد اور سامنے رکھتے ہوئے سن کا آغاز ہوتا تھا، جس سال میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ ایک اعلان نبوت پھر بعثت نبوی کا ایک زمانہ شروع ہوا تو اسی کو ہی پھر ایک بنیاد بنایا گیا، اور مورخین یا جنہوں نے بھی جو ذکر کرنا تھا اس انداز سے بھی کیا۔ پھر ہجرت کا وقت آ گیا تو پھر ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد سن کو جو ہے وہ متعین کیا جانے لگا۔ اس طرح سے اس حوالے سے یہ چیز ہونے لگی، لیکن چونکہ اسلامی سن کا آغاز کرنا تھا، کسی مہینے کو پہلا مہینہ اسلامی طور پر قرار دیتے ہوئے اس کا آغاز ہونا تھا، تو حضرات صحابہ کرام کے دور میں باقاعدہ طور پر اس چیز کو رائج کیا گیا، اور محرم الحرام کو اسلامی سن کا پہلا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ مختصر یہاں تھوڑی سی اور کلیئرٹی مطلوب ہوگی۔ مہینے تو چلتے آ رہے تھے، محرم سفر، جیسا کہ یہ تو 4 مہینے جو حرمت کے مہینے پہلے بھی اس چیز کا دور جاہلیت میں بھی تھی، یعنی ہمیں یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اسے ایک منظم کر کے ریکارڈ شروع ہو گیا کہ یہاں سے اب ہماری جو واقعات ہیں اس کے بعد اس سے ریکارڈ محفوظ ہوگا ان تاریخوں کے حساب سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس میں بھی جو ایک وجہ بنائی گئی، کیونکہ سوال تو یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب اسلامی سن کے مہینے کا آغاز ہی کرنا ہے تو اس کو کسی بھی مہینے سے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ہاں، اب محرم الحرام سے ہی اس مہینے کا اس اسلامی سن کا آغاز کیوں کیا گیا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک حضرات صحابہ کرام کے سامنے جو ایک صورت پیش آئی اور انہوں نے جو دلیل اس کے اوپر پیش کی وہ کیا تھی، وہ یہی تھی کہ اگر روزوں کے حوالے سے روزوں کے بعد اگر کوئی بہت اہم مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جب تک کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، ظاہری سی بات ہے کہ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشوراء اور ان روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، تو جب ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے پہلے یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی ایک فضیلت رکھتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ سامنے رکھی، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آغاز سال جو ہے وہ کسی مہینے سے بھی ہو سکتا تھا، یعنی رمضان سے ہی ہمارا فرسٹ مہینہ رمضان سال کا یہاں سے شمار ہوتا، بالکل یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے اس کو یہاں سے کیا کہ ہم محرم سے اس کا سال کو پہلا مہینہ یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم ہوگا۔ جی، اور اس کی میں جو وجہ اور ایک جو حضرات صحابہ اکرام کے سامنے جو ایک چیز آئی کہ کس وجہ سے ہم جو ہے وہ سال کا آغاز اس مہینے سے کریں، تو اس میں ماہ محرم الحرام کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے دیکھا جائے تو ایک صورت یہ سامنے آئی، چونکہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فرضیت تھی، اور پھر اس سے ہٹ کر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی ایک تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، یعنی تاریخی پیچھے تاریخ بھی ہے، بالکل جیسا کہ وہ بھی میں جاننا چاہوں گا۔ جی، جیسا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں شمار ہے، دوسرا اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ شہر الانبیاء ہے،
یعنی اس کی نسبت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، اس کی کیا تفصیل ہم سمجھیں گے کہ یہ شہر الانبیاء سے کہا گیا ہے محرم کے مہینے کو، تو اس کی مطلب ہے کہ ایک بڑی مشہور چیزیں ہیں کچھ، یہ کیا جو چیزیں شہرت پا جاتی ہیں ان کی حیثیت ہماری کتب میں، مثلاً چھوٹے درجے کی کتابیں ہیں نزہۃ المجالس وغیرہ، اس میں چیزیں کیا یہ ایک ہماری جو معتبر کتابیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں جس کا آپ نے حوالہ دیا تفسیر کا، مثال کے مفسرین نے بھی یہ چیزیں لائیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہر دور میں بڑی بڑی ہستیوں نے کلام کیا ہے، اور جہاں پر بھی یہ کلام ہوا ہے اس کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کا قبول ہونا۔ وہ بھی 10 محرم ہے؟ جی بالکل، وہ بھی 10 محرم ہے اور محرم الحرام کا ہی مہینہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کو شہر اللہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ جلوہ گر ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ایک یعنی سامنے بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر یہود جو ہے وہ اس مہینے میں، وہ تو روزے کی بات ہے، جی میں اس سے نہیں میں جو چیز اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا چیز عرض کی تھی کہ کس وجہ سے ان دنوں کو مناتے ہیں، کس وجہ سے؟ فرمایا کہ چونکہ یہ دن جو ہمارے لیے ہے یوم عاشوراء کا، اس کی ایک نسبت ہماری قوم کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے، تو وہاں پر بھی یہ وجہ حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی فرعون کے ظلم سے ان کی قوم کو، جی وہ اسی مہینے میں محرم الحرام میں، اس طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اس مہینے کی نسبت ہے۔ نوح علیہ السلام ہو گئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو بڑی بڑی چیزیں دیکھیں، سب سے پہلے جو جد الانبیاء آپ کہہ لیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی توبہ کا قبول ہونا یہ ایک یعنی ابتدائی چیز ہے، اس کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا، اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں جو بہت اہم ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ ناظرین مہینہ مفتی صاحب نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ایک تو اس کی تاریخ ہے، اسلامک کیلنڈر کی ایک تاریخ ہے کہ جس کا آغاز کشور عدالت کے تاجدار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب جو امت مسلمہ میں فاروق اعظم کہلاتے ہیں، اور حضرت سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں جہاں بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ایک تفصیلی پروگرام کرنے والے ہیں، چونکہ آپ کا وصال کا یہی مہینہ اس کی آخری تاریخ ہے، یعنی 29 ذوالحجہ کو ہی اہل علم نے لکھا، کچھ 28 29 اور یکم محرم الحرام کو بہرحال آپ کی تدفین ہوتی ہے، اور یہ نسبت ہے تو ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ پاک میں انشاءاللہ اپنی محبتیں بھی پیش کریں گے، تفصیل کے ساتھ پورا ایک پروگرام کیا جائے گا۔ آپ کے عہد خلافت میں یہ جہاں بہت سارے آپ کے کارنامے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت باتیں ہیں، ان میں سے یہ ایک عظیم بات ہے کہ اہل اسلام کو آپ نے ایک باقاعدہ ہجری کیلنڈر دیا، اس پر اتفاق کیا، اور اس پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی، اور پھر اس کے علاوہ جو محرم الحرام ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ مفتی صاحب، اس ماہ محرم میں وہ جہاں میں چاہتا تھا کہ اس کا جو 10ویں کا جو دن ہے، یہ جو نسبتیں آپ نے شہر الانبیاء کے حوالے سے بیان کی وہ ایگزیکٹ 10 محرم کے حوالے سے ہے، اور ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں سرکار جب تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کی حرمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے کہ اسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضور نے حکم فرمایا، اس کی کیا تاریخ بنتی ہے؟ جی اس حوالے سے عرض تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر آئے
تو اس کے بعد ہمیں احادیث مبارکہ میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اس عمل کو ختم نہیں فرمایا یا اس کی کوئی کسی قسم کی تردید نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے موقع دیا تو ہم آئندہ سال ان کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ساتھ میں 9 کا روزہ بھی رکھتے ہوئے ہم ان کی مخالفت کریں گے، لیکن یہ جو دن ہے عاشور کا جو دن ہے، فرمایا کہ یہ دن بڑی ہی اہمیت والا یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی وجہ دیکھی جائے کہ جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، وہاں پر حدیث پاک میں تو حضرات صحابہ اکرام کو تعلیم فرمانے کے لیے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگرچہ یہود بھی اس دن کو منا رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ اس دن کو منائیں گے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے قبلہ کہ اس محرم الحرام کے اس 10ویں یوم کو جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے من جانب اللہ ہوئیں، جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کی اہمیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ تعلیم امت فرمانا تھا، آپ نے تعلیم امت فرمائی۔ پھر اس حوالے سے کہ اس کی اہمیت پہلے ہی حضرات صحابہ کرام پر یوں اجاگر ہو چکی تھی کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل اہل اسلام مسلمانوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر یہ روزے اللہ رب العزت کی طرف سے فرض فرمائے ہوئے تھے، یہ بھی ایک اہمیت تھی۔ اب چونکہ بدلے میں آپ دیکھیں کہ پہلی امتوں کو اگر روزے ملے بھی ہیں 3 دن اور یا اس طرح سے کچھ ایام کے لیے ملے ہیں، جب اہل اسلام کو اس سے بڑا ایک پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا روزوں کا مل گیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو روزے رکھے جا رہے تھے وہ یہی روزے تھے، اس وجہ سے ہی اس کی اہمیت ہوئی۔ میری توجہ اب گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو آیت ہے یہاں پر مفسرین کا ایک بڑا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہی عشرہ جو ہے اپنا عشورے کا روزہ ہے محرم کا، اس سے یہ مراد ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور یہ فمن شہد منکم الشہر یہ آیت جو ہے یہ ناسخ ہے اس آیت کی جو پہلی آیت ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، وہاں پر روزے جو ہیں وہ نوامی کا جس طرح آپ نے کہا 9 محرم اور 10 محرم، وہ پھر نوافل میں وہ منتقل ہو گئے۔ یہ باعث میں نے بہت سارے اہل علم اس کو پڑھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، نظریہ رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ چیز چونکہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، حضرات مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ کسی بھی آیہ مبارکہ کا انتخاب کرنا بطور ناسخ اور منسوخ کے، اس میں کئی چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس آیہ مبارکہ کو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کو ناسخ جو ہے وہ کہا گیا ہے، حضرات مفسرین نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ظاہر کو دیکھا جائے تو وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جہاں پر من قبلکم ذکر فرما دیا ہے کہ تم پر اسی طرح سے روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلوں پر کیا گیا ہے، اور آگے جا کر جب یہ ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو وہاں سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ اگر اس آیہ مبارکہ کے پورے مضمون کو دیکھا جائے تو یہ ناسخ تو نہیں ہو سکتی یہ آیہ مبارکہ، لیکن اس کے ساتھ ربط اسی طرح سے ہی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا وہ پوری کی پوری اسی طرح سے ہی نازل ہوئی ہے، اور ساتھ اس سے یہ چیز ضرور ثابت ہوتی ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور وہ روزے کیسے تھے ان کا ذکر جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے کہ اس میں ایام بیض کے بھی روزے آ گئے، اور پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اس میں عاشورہ کا روزہ بھی آ گیا، محرم الحرام کے ایام کے جو روزے ہیں وہ ان پر فرض ہوئے، تو قرآن یہ چیز ارشاد فرما رہا ہے، نہ کہ آگے والی آیہ مبارکہ کو اس آیہ مبارکہ کے لیے منسوخ کر رہا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں نا کہ رمضان کے جو روزوں کی فرضیت ہے وہ تو 2 ہجری کو ہے،
اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے سال تشریف لے گئے تو شاید یہ روزہ رکھنے کا موقع 1 سال ہی ان کو ملا ہوگا، یعنی سرکار کے حکم سے ایز اے فرض، کیونکہ جو اللہ اور اس کا رسول فرمائے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج وہ جو روزہ ہے، آج کی تاریخ میں 10 محرم کا روزہ کوئی رکھنا چاہے گا تو وہ 9-10 کا رکھے، 10-11 کا رکھے، رکھنا چاہیے؟ اس کا ثواب ہے یا وہ ختم ہو گیا تو اب ثواب ہی ختم ہو گیا، رکھنا بھی نہیں چاہیے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ یہی یوم عاشور کا روزہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب انہی روزوں کا ہے۔ یہ بالکل مختصراً میں نے جو ہے وہ عرض کر دی۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر رکھا ہے۔ اور جیسا کہ بار بار ہم اس چیز کو عرض کر رہے ہیں کہ اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے قبل، فرضیت سے قبل یہ روزے فرض تھے۔ اب جو آگے کی بات ہے کہ اس 9 کو جو ہے وہ ان دنوں میں روزہ 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے یا 10 اور 11 کو، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مخالفت کرنی ہے، مخالفت کرنا مقصود ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 کی ہمت نہ رکھتا ہو تو 1 کا بھی رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کا روزہ بھی جو ہے نا جو اس نے رکھا تو روزہ وہ یا کوئی مکروہ کہہ دیں یا اس طرح کا معاملہ، وہ بالکل نہیں ہے۔ آپ 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر چاہیں 9 اور 10 کا، اگر چاہیں اور 10 اور 11 کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی یعنی 3 آپشن ہیں، آپ 9-10 کا رکھیں یا 1 ہی رکھ لیں یا پھر 10-11 کا رکھیں، اور افضل یہی ہے، سنت یہی عمل ہے کہ وہ 9-10 کا، 9 اور 10 کا 11 کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اجر اور ثواب کی بھی بڑی بشارتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس کے علاوہ ماہ محرم کے جو ہم اعمال ہیں، معمولات ہیں اہل سنت والجماعت کے، بالخصوص ایک تو یہ ایک عبادت آ گئی، بدنی عبادت اسے کہیں گے، روزہ رکھنا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے ذکر و اذکار ہو گیا، ایصال ثواب ہو گیا، اور مالی عبادت میں صدقہ و خیرات ہو گیا۔ اب اس ضمن میں ہمارے ہاں جو پچھلے ایک طویل عرصے سے جو ہمیں معمول ملتا ہے، جو ہم نے خود دیکھا بھی ہے، کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اپنے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں جو پچھلے صدی میں کم از کم ہمارے ساتھ موجود تھے، پھر اس کے علاوہ ہمیں جو صوفیاء کرام کی جو کتب ہمیں ملتی ہیں، ان میں بالخصوص حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، اور ایک ہے حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کے ملفوظات کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، جس سے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 700-800 سال کا جو ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں برِ صغیر کا، یہاں ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم عرب میں جب جاتے ہیں تو عرب کی کتب میں بھی یہ چیزیں ہمیں نشان ملتے ہیں کہ وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، بالخصوص اس مہینے میں۔ کیا 10 محرم کے دن سبیل لگانی اور صدقہ و خیرات کرنا، ایثار کرنا، اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے؟ پیر صاحب قبلہ، اس بارے میں اگر مختصر عرض کروں تو اس دن سبیل لگانا اور نظر و نیاز کرنا حضرات شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح مقدسہ کو اس کا ایصال کرنا ثواب کا، یہ سب چیزیں ہمارے بزرگوں سے ثابت ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل درست ہے۔ یہاں تک یہ بات بالکل جو ہے نا وہ درست ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس نیت کے ساتھ ہم یہ چیز کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے قبلہ، ایک ہے اس دن کی اپنی ذاتی اہمیت، اپنا ذاتی فضل جو اس کا ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے انفرادی طور پر اس دن جو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا، جو بھی ذکر و اذکار کیا جائے گا، ظاہری سی بات ہے کہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اگر اس چیز کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیکھیں
تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اور کس نظریے کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ اجر و ثواب کا حصول اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ان تمام چیزوں کو پیش کرنا کہ جن سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ لیکن بعد میں یعنی حضرت امام علی مقام رضوان اللہ تعالی علیہ سانحہ مجمعین کربلا کے بعد آپ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت کے بعد بر صغیر پاک و ہند ہو یا عرب ممالک، جہاں جہاں اہل ادب مسلمان موجود رہے، ایک پورا تسلسل ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا حضرات صوفیاء کرام کی اگر کتب آپ پڑھ کر دیکھیں، اسی طرح سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر کر دیکھیں تو آپ کو اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ نظر و نیاز کے حوالے سے، اصال ثواب کے حوالے سے، اور بالخصوص امام علی مقام اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو ہماری کتابوں میں بالکل جو ہے وہ یہ چیز ملے گی۔ مصر ہے، مصر میں، یمن میں، مراکش میں، تیونس میں، اور ان کے آثار موجود ہیں۔ میں خود قاہرہ میں گیا ہوں، وہاں آج بھی وہ محبت اہل البیت جو ہے، وہ حضرات اسنان کریمین کی جو محبت کا غلبہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں، عرب بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ سب میں یہاں پر قبل ایک چیز عرض کر دوں تاکہ بات بالکل جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور واضح ہو جائے، وہ یہ ہے قبلہ کہ اس دن کو ہم اہل اسلام ادب والے جو کچھ بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ انہی ہستیوں کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہے۔ وہ چونکہ اصال ثواب اور نظر و نیاز پیش کرنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شرعی نقطہ نظر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی منع نہیں ہے، کوئی دوسری رائے کرنا چاہیے، ثواب ہے، برکت۔ بالکل۔ اور اس سے ہٹ کر ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اس دن کی مخالفت یا ان چیزوں کی مخالفت اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں کوئی اور مکتبہ فکر نہیں کرتا، ایک خاص مکتبہ فکر ہے کہ جو اس چیز کی مخالفت کرتا ہے، وہ ویسے بھی نظر و نیاز اور اصال ثواب کی مخالفت کرتا ہے، لیکن خاص کر یوم عاشور اور ان دنوں کو وہ اور زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا ہے، وہ جس طبقے کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی چونکہ شہادت بڑی مظلومانہ ہے اور مدینہ منورہ میں ہوئی انتہائی دردناک شہادت ہے، تو میں نے ابھی دیکھا ہے چند دن پہلے کہ وہ طبقہ جو ہے وہ روڈ کے اوپر سبیل سیدنا عثمان لگا رہے تھے، تو بڑی دیکھ کر طبیعت مجھے خوش ہوئی کہ چلیں خدا خدا کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، وہ بھی ہمارے آقا ہیں اور ہمارے مولا ہیں، کریم ہیں ہمارے، اگر ان کے نام پہ ہی اگر لگا رہے ہیں تو چلیں اچھا کیا۔ میں بالکل مکمل کروں گا قبلہ بات کو، معمولات اہل سنت بھی یہ رہا ہے، اور جیسا کہ اب وقت تبدیل ہو رہا ہے، جس چیز کی آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، میں صرف جو ہے وہ ناظرین کو یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر کر آپ کو یہ کہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، تو ہم پہلے جو گفتگو کر چکے ہیں وہ کیا ہے کہ اس دن کی ایک اپنی ذاتی اہمیت ہے، ذاتی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھا ہے، لہذا اگر آپ کو کوئی ادھر ادھر کی بات کر کر گمراہ کرتا ہے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے، بلکہ یہ دن خود ایک فضیلت والا دن ہے۔ مصطفیٰ آپ کی اس بات پر پھر وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے جی پھر حضور نے روزہ رکھا ہے تو آپ بھی روزہ رکھیں، آپ تو نیاز تقسیم کر رہے ہیں، حلیم بنا رہے ہیں، کھچڑے بنا رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، اس کا کیا جواب دیں؟ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ اہل اسلام کے حالات کیا تھے اور اسلام جو ہے وہ کس طرح سے آگے پھل پھول رہا تھا، اور اگر اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے، نظر و نیاز کرنے سے، اصالہ ثواب کرنے سے منع تو نہیں فرمایا۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جب امام علی مقام آپ کی شہادت اور آپ کے رفقا سانحہ کربلا کے بعد اگر دیکھیں تو آپ کو یہ سب چیزیں جب اصالہ ثواب میں جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو ضروری نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہ کیا ہو تو ہمارے لیے بھی وہ منع ہو جائے۔ اگر حضور نے منع فرمایا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے منع ہے، لیکن چونکہ دوسری جگہ پر اصالہ ثواب بھی آپ نے کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے روزہ رکھا بھی جاتا ہے اور روزہ کھولا بھی جاتا ہے، تو کھولتے ہوئے بھی اگر سبیل کا اہتمام کر کے وہ اگر اسی دودھ سے یا شربت سے اگر روزہ کھول لیا جائے تو ثواب تو تب بھی ہو جائے گا۔
روزہ رکھتے وقت اگر حلیم کھا لیا جائے تب بھی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ یہ بہانہ ہے، جی یہ بہانہ ہے۔ اگر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، ختم نظر نیاز وہ یہ کرنی ہے، تو بہانہ نہ بنائیں، روزہ رکھ کے بھی آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، کالے کپڑے پہننا، سیاہ لباس پہننا، یہ اہل سنت میں ان ایام میں، ویسے تو الحمدللہ میں تو داڑھی کو بھی نہیں سفید ہونے دیتا، میں تو اس کو بھی سیاہ کر دیتا ہوں، لباس سیاہ ہو یا اس سے مجھے پتہ ہے کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں ایک خاص شعار کے طور پر پہننا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، علماء نے اس چیز کو منع تو فرمایا ہے، بالکل صحیح، صرف منع فرمانا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس میں یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں علت کیا ہے، وجہ کیا بنی ہے، کس وجہ سے منع فرمایا ہے۔ منع اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ چونکہ خاص کر ان دنوں میں تشبہ ہوتا ہے، کسی ایک خاص قوم کا تشبہ ہے، جو لوگ ان دنوں میں سینہ کو بھی کرتے ہیں یا اہل تشیع کے ساتھ ان کا ایک یہ شعار بن چکا ہے، اس وجہ سے اس تشبہ کی وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اب حکم کیا لگایا جائے گا، ہاں، مکروہ کا لگایا جائے، حرام کا لگایا جائے، ناجائز کا لگایا جائے؟ تو اس بارے میں اکثر جو ہے وہ یہ چیز عرض کیا کرتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور دوبارہ ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اب کافی چیزوں میں تشبہ آ چکا ہے، صرف اس لباس والے معاملے میں جو ہے نا وہ تشبہ کی اگر بات کریں گے تو یہ تشبہ پھر بہت آگے تک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرقہ صرف ان دنوں میں اگر سیاہ لباس پہنتا ہے اور اس وجہ سے جو چیز ایک فی نفس ہی جائز ہے اس کو اگر منع کر دیا جائے تو یہ فرقہ باقی پورے سال میں بہت چیزیں ایسی کرتا ہے امامے کے حوالے سے، دیگر لباس کے حوالے سے، تو پھر یہ تشبہ تو پورے سال جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ شدت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی حکم اس طرح کا کوئی حلال و حرام ویسے میں ایک کالے لباس کے بارے میں جو ہے وہ ایک چیز عرض کر دوں، ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو ہی پسند فرمایا ہے، اور کالا لباس سفر وغیرہ اس طرح کے مواقع پر استعمال کرنا یا ویسے کرنا اس میں کوئی جو ہے نا وہ شرم قباحت نہیں ہے۔ آپ نے پسند کیا، آپ نے اکثر سیاہ امامہ باندھا، کالی کملی ہم لفظ بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں کوئی ناظرین کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن جو مفتی صاحب نے پوائنٹ بتایا ہے تشبہ کا، میں بھی اس کا پابند ہوں، اور میں ویسے عام سال میں سیاہ کپڑے پہنتا رہتا ہوں، زیادہ تو نہیں لیکن کبھی کبھی پہن لیتا ہوں موسم کے اعتبار سے، لیکن اس مہینے میں محرم میں تشبہ سے بچنے کے لیے میں خود اس کو پسند نہیں کرتا۔ مفتی صاحب اگلی بات یہ بتائیے کہ ماہ محرم میں نکاح کرنا اس کی کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں کیا، جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو یہ بحث شروع ہو جاتی ہے ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں، علماء کرام کے یہ کچھ موضوعات ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے بھی ابھی یہ بات کہی ہے کہ محرم الحرام میں اور بالخصوص 10 محرم کے عین دن بالارادہ بالقصد 9 محرم یا 10 محرم کو شادی کا یا نکاح کا اہتمام کرنا۔ نکاح اور شادی میں کوئی فرق بھی بتائیں، نکاح کیا ہے اور شادی کیا ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں اس کی کیا ہمارے ہاں اس کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ 2-3 سوال مل گئے ہیں، چلو ان کو جی جو ہے وہ آپ ان جدا سوالوں کو الگ الگ کر اس لیں۔ کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی تفصیل طلب گفتگو ہے۔ ہاں بالکل۔ دیکھیں، نکاح جو ہے نا، نکاح وہ تو 12 مہینوں میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے منع ہونے کے لیے کسی خاص وقت میں ہمیں جو ہے وہ دلیل شرعی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ نکاح۔ اور پھر نکاح کو آپ خود دیکھیں کہ جو طریقہ کار شریعت اسلام نے نکاح کا دیا ہے، آج کل تو نکاح اس طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ نکاح ایک الگ چیز ہے۔ نکاح کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ نکاح کسی بھی وقت ہو سکتا یعنی ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں اور 4 آدمیوں نے بیٹھ کر ایجاب و قبول کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، دعا ہوئی، نکاح تو ہو گیا۔ یہ نکاح ہو گیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ شادی
شادی ڈیفرنٹ جو ہمارے عرف میں نکاح سے ایک چیز مراد لی جاتی ہے، وہ صرف نکاح نہیں لیا جاتا، بلکہ ہم اس سے مراد پورا ایک فنکشن ہی لیتے ہیں جس میں جو ہے وہ شادی بھی شمار ہوتی ہے اور سب چیزیں شمار ہوتی ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں علماء کو کہ جو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ چیز کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح بول کر پھر اس سے شادی مراد لے کر کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے کی وجہ جو وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اظہار غم ہے، تو اظہار غم کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو 3 دن ہے، اور 3 دن کے بعد کوئی اظہار غم نہیں ہوتا۔ یہاں پر پہلی بات تو میں یہ چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اظہار غم اور ایک ہوتا ہے احساس غم۔ اظہار غم وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ شریعت اسلام نے پابند فرما دیا ہے کہ 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن احساس غم وہ بندے کو زندگی بھر رہتا ہے، اور پھر معاملہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا زیادہ وہ وقت آنے پر احساس غم بندے کی طرف ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی حزن اور غم جب لوٹ کر آتا ہے تو وہ کسی بھی وقت آتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہار مبارک دیکھ کر آپ رو پڑے، تو یہ احساس غم تھا، کوئی اظہار غم نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اگر اس طرح سے بات کی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو، اگر آپ عرف میں بھی دیکھیں گے نا تو مجھے عوام الناس میں سے لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے جتنے لوگوں سے بھی اگر میں نے گفتگو کی ہے تو عوام الناس میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے یہ کہا ہے کہ محرم الحرام میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جذباتی گفتگو آپ کر رہے ہو، دلائل کے حوالے سے اگر گفتگو کرنی ہے تو پھر اس طرح سے گفتگو ہونی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ادب، اور اس وجہ سے کہ اس میں ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا اس مہینے میں، احساس کی بات ہے، فرمایا کہ اس احساس کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائے، لہٰذا باقی جہاں پر اتنے جو ہے وہ مہینے موجود ہیں تمہارے پاس، اس میں جو ہے وہ تم نکاح کرو۔ اور ہمارا عرف بھی یہ چیز جانتا ہے اور اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح جو ہے وہ کیا جائے یا پھر شادی کی جائے، بلکہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کے سوال کرنے کے مقصد کو دیکھا جائے کہ پہلے تو یہ سوال نہیں ہوئے، اگر یہ سوال ہوئے بھی ہیں تو کس مقصد کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہ سوالوں کے جواب بھی سارے ہمارے بزرگ دے چکے ہیں، اور یہ بھی ان کا معمول رہا ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کے کوئی بھی فنکشن کرنے سے وہ منع فرماتے تھے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارادتاً قصداً اور بالارادہ اگر کوئی یہ بندہ کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ اگر کسی چیز کا ارادہ کیا جائے تو قبلہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ذہن میں بات ہوتی ہے، اگر تو واقعی کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اس یو کے ملک کے حوالے سے اور اس جیسے کئی اور ممالک کے حوالے سے ہم اس چیز کے اوپر گفتگو ضرور کریں گے۔ دیکھیں، اب یہاں پر یہی سیزن ہیں کہ جہاں پر یعنی بچوں کو چھٹیاں بھی ہوں گی اور انہی دنوں میں ہی لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ جو اب یہاں پر ایک سمر کا ٹائم آ رہا ہے کہ اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے وہ سارے کے سارے ہو جائیں۔ تو اب اس حوالے سے کئی طرح کی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں کہ بعد میں کہیں ڈیٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے، ان کا ٹائم جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس طرح کی کتنی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ارادتاً بالقصد بھی اگر یہ چیز کو سامنے رکھا جائے کہ یہ بندہ کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اگر تو کوئی مجبوری ہے اس کے سامنے، کوئی واقعہ ہی ایسی صورت اس کو پیش آ گئی ہے کہ یہاں پر اس طرح سے کرنے سے اس کو نقصان کم ہوگا اور اس سے ہٹ کر اگر وہ کسی اور طرف جاتا ہے تو نقصان ہوگا، تو یہ ایک واقعی ہی مجبوری ہے اور اس بندے کو مشکل میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ارادتاً قصداً صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ بھئی شریعت اسلام نے اس کو کہیں منع نہیں فرمایا ہے اور نکاح کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ صرف محض تعصب کی بنا کے اوپر کر رہا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے جی، یہ مرحلہ تو آسان ہے، جی، وہ مرحلہ اس سے اگلا ہے جو نواسب کا ہے، وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے کرنا ہی اسی دن ہے، جی، یعنی ان کے ذہن میں ہے امام عالی مقام کی شہادت،
ان کے ذہن میں یعنی یہ رکھ کر کہ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں صحرائے عراق میں وہ ذبح ہو رہے ہیں، وہاں علی اکبر و علی اصغر و قاسم و اون و محمد ذبح ہو رہے ہیں، گلشن رسالت کے پھول مسلے جا رہے ہیں، زہرا کا گلشن اجاڑا جا رہا ہے، علی کے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ذہنوں میں خاکے رکھ کر، بچے تو نہیں ہیں کہ روٹی کو چوچو کہتے ہیں، یہ پچھلے ساری عمروں میں کیا پڑھتے آئے ہیں. یعنی وہ خبیث لوگ بھی جنہوں نے ان پاکوں کے نام سے روٹی کھائی ہے، ان کے جسم کے وجود کے خون کا ایک ایک قطرہ حسن و حسین کے نام سے امت نے ان کو دیا ہے، وہ لوگ بھی ذہن میں رکھ کر اس دن وہ پھر شادی کرتے ہیں اور خوشیوں کے شادیانے بجاتے ہیں. یہ چیز شریعت میں، اخلاق میں، رواداری میں یہ کسی طرح اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں اس طرح کے پاک سرزمین میں 20 واقعات ایسے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں ایسے امتیں، قومیں، ملت انہیں یاد رکھتی ہے، انہیں یاد رکھا جاتا ہے آج بھی. اور یہ صرف مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہندوؤں میں جائیں، سکھوں میں جائیں، آج بھی وہ اپنے ان لوگوں کو جن کو بے دردی کے ساتھ چیلے والا باغ کا واقعہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آج بھی یہاں نومبر کے مہینے میں مجھے یاد ہے 14 نومبر آتا ہے، غالباً 14 نومبر میں کچھ بھول رہا ہوں، تو باقاعدہ طور پر اس دن کو جو ورلڈ وار کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کو قومیں یاد رکھتی ہیں. اور یہ نواسہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں، خاندان رسالت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی ہے، بے دردی کے ساتھ، پورے ظالمانہ انداز میں ایک صحرا کے اندر گھیر کر ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا گیا، اور ان پر کس طرح کا اور کون سا ظلم نہیں کیا گیا. ہم اسے بھلا دیں؟ کیسے بھلا دیں؟ اس کا احساس ہم کیسے نہ رکھیں؟ اور اس دن ہم اپنے بیٹے کی مائیاں رکھ لیں، اس دن اپنے بیٹے کو ہم دولہا بنا دیں. کریں جیسا کہ مفتی صاحب نے بالکل درست کہا، نکاح جائز ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح حرام نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بالارادہ اس دن کا انتخاب کرنا ضرور یہ کسی نہ کسی بات کی خبر دیتا ہے. انشاءاللہ الرحمن ہمارا جو اگلا پروگرام آپ نے انشاءاللہ فصلوں میں ملاحظہ کرنا ہے، وہ کشور عدالت کے تاجدار حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں انشاءاللہ ہم خراج عقیدت پیش کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان برکات احمد چشتی قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.